ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے۔ بات پہنچ گئی۔ یہ ہے علی کی فضیلت، یہ ہے علی کا اختصاص کہ لوگ جہاں روتے ہیں علی وہاں کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ سر پہ ضربت کا گہرا زخم کھایا، فوراً کہا فزت ورب الکعبہ۔ علی نے ایسی جگہ پر کامیابی کا اعلان کیا جہاں بندہ بندہ رہے، خدا خدا رہے۔ جب یہ خبر جائے گی تو دونوں گروہوں کے پاس جائے گی۔ لوگ کہیں گے اچھا علی سجدہ بھی کرتے تھے؟ بولے نا بھائی، جنہوں نے اتنے عرصے پروپیگنڈا کیا تاکہ زمانے کو بتائیں کہ علی تو مسجد میں ہی نہیں جاتے، علی تو سجدہ ہی نہیں کرتے، علی تو عبادت ہی نہیں کرتے، اور سجدے میں علی نے ضربت کھا کے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ارے بولے تو علی کی عبادت کا مقابلہ کون کرے گا؟ علی سے پوچھا کسی نے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کبھی دیکھا؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو۔ دیکھا کیسے ہے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہوں لائق عبادت ہے۔ بولے نا، سب آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مگر کسی نے کہا اچھا علی عبادت بھی کرتے تھے۔ میں جملہ کہوں، دوسری طرف نصیری بھی تو سوچے گا۔ ایک طرف شام والے سوچ رہے ہیں اچھا علی عبادت بھی کرتے تھے، دوسری طرف نصیری بھی تو سوچے گا اچھا علی کا سر سجدے میں جملہ آپ کے حوالے، سجدے کی حالت میں سر پہ ضربت لگی، رک کے سوچے گا سجدہ بندہ کرتا ہے، سجدہ خدا نہیں کرتا۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ یہ مقام کامیابی ہے کہ علی نے اعلان کیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ منزل عجیب منزل ہے۔ اب گفتگو اس مقام سے آگے نہیں بڑھے گی، میں روک رہا ہوں اس فقرے پر۔ جانتے ہیں تلوار سے کتنا گہرا زخم لگا؟ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 فقرے مجھ سے سنیے، پھر رات بھر ماتم کیجئے گا، اس لیے کہ آج کی رات ام کلثوم اور زینب نے رو کر گزاری ہے۔ جملہ کہوں، آج کی شب آل رسول حسرت سے علی کا چہرہ تک رہے ہیں، حسرت سے علی کا چہرہ تک رہے ہیں کہ کل یہ چاند سے چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جس میں جتنی طاقت ہونا ویسا گریہ کرے، جس کی جیسی محبت ہو جیسی عقیدت ہو گریہ بھی پھر ویسا ہی کرے۔ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ مگر میں فقرہ سنیے گا۔ 19ویں رمضان کی رات کو علی مسجد آئے، نوافل ادا کیے، گلدستہ اذان میں گئے، اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ آج یہ علی کی آخری اذان ہے جو کوفے میں گونج رہی ہے۔ ایک مرتبہ سونے والوں کو جگایا، محراب عبادت میں آئے، علی کی نے نماز کا آغاز کیا۔ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ تھا، سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے۔ فقرہ پڑھنا میرا کام ہے، رونا پہ آپ کا کام ہے۔ پایا جو محو بندگی بے نیاز میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں۔ بھائی اب تو صحیح کر دو نا، مصائب کا موقع ہے۔ پایا جو محو بندگی بے نیاز میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں۔ ایسا کریم ایسا سخی ایسا پیشوا، بے جرم حق کی راہ میں مجروح ہو گیا، فرصت نہ دی نماز کی، اس روزے دار کو نہلا دیا لہو میں، شہ ذوالفقار کو گردوں پہ جبرائیل پکارا، غضب ہوا، سجدے میں قتل آج امیر عرب ہوا۔
اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ جو رونے کے لیے آئے ہیں انہیں فقرہ کہنے لگا، میری طرف دیکھیے گا۔ علی سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے، پشت سے وار ہوا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، پشت سے وار ہوا، علی کے سر پہ یہاں وار لگا، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، اس مقام پہ وار لگا، تلوار پیشانی تک کاٹتی ہوئی آئی۔ کیسے میں فقرہ کہہ دوں؟ تلوار پیشانی تک کاٹتی ہوئی آئی، علی کا سر دو ٹکڑے ہوا، میں اور آسان کر دوں، دو حصوں میں منقسم ہوا، جو ابھی تک نہیں سن پائے لہو جاری ہوا، علی کی داڑھی تک لہو پہنچا، علی کا سر دوبارہ سجدے میں گیا، وار شدید تھا، جو ہی وار لگا علی دوبارہ سجدے میں گئے۔ اب مجھے دیکھنا، میں کہوں گا آقا مجھے معاف کریے گا، تلوار کا گہرا زخم سر پہ لگا، ہاتھ تھے، ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر ہائے عباس، ادھر سر پہ گرز لگا، زین سے زمین پر۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ زین سے زمین پر آئے، ہاتھ ہوتے تو سنبھلتے۔ جملہ کہہ دوں جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حسن آئے، حسن سے کہا بیٹا نماز پڑھا، حسن نے نماز پڑھائی۔ اب ایک مرتبہ غشی آئی میرے مولا کو، میری طرف دیکھیے گا، حسن آئے، مولا کو غشی آئی، حسن نے اپنی آغوش میں علی کا سر لیا، باپ کا سر بیٹے کے زانوں پر۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، باپ کا سر بیٹے کے زانوں پر۔ میں کہوں گا آقا یہ 40ویں ہجری کا کوفہ ہے، 61ویں ہجری کی کربلا بھی عجیب ہے۔ آج بیٹے کی آغوش میں باپ کا سر ہے، کل باپ کی آغوش میں جوان علی اکبر کا سر ہوگا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ حسن نے باپ کو زخمی دیکھا، تڑپ کے رونے لگے، میری طرف دیکھیے گا، علی غشی کے عالم میں ہے، تڑپ کے اتنا روئے کہ ایک مرتبہ حسن کے آنسو علی کے چہرے پر گرنا شروع ہوئے۔ علی نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ کہا حسن رونا مت میرے لال، حسن صبر کرو، آج باپ کو زخمی دیکھ کر رو رہے ہو، کل کیا ہوگا جب تمہیں زہر سے مارا جائے گا۔ حسن وہ دیکھو نانا رسول ہے، نانا رسول خدا، وہ دیکھو نانی خدیجۃ الکبریٰ، وہ دیکھو تمہاری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے۔ حسین روتے ہوئے آئے، حسین کو سینے سے لگایا، حسین صبر کرو تمہیں ذبح کیا جائے گا۔ جملہ میری طرف دیکھنا، وہ علی جو بیٹوں کو صبر کا کہتا رہا، جب زینب کا چہرہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ آخری جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجئے۔ جب زینب کا چہرہ دیکھا، وہی علی تڑپ کے روتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں روئے، مگر ایک جملہ میں کہتا ہوا آگے بڑھو۔ گھر پہنچے، میری طرف دیکھنا، حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے سر کا معائنہ کیا، امامے کو اتار کے پھینک دیا۔ آل رسول یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، مولا وصیتیں کر لیجئے۔ ایک بات اور اس نے کہی، کہنے لگا کہ جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلائیے، شاید کچھ زخموں میں افاقہ ہو جائے، شاید کچھ طاقت مل جائے۔ اتنا سننا تھا، کوفے کے یتیم اپنے حصے کا دودھ کا پیالہ لے کر علی کے گھر کے باہر آئے۔ آقا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ، آقا اچھی قسمت تھی، دودھ کا پیالہ آ گیا، ہائے کربلا، ہائے حسین کے بچے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بچوں کو بلایا، بس آخری جملہ سنیے، بچوں کو بلایا، وصیتیں کی، ہر کسی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ ایک مرتبہ مولا کو غشی آئی، اب جو ہی غشی میں تھے نا مولا، ایک مرتبہ کسی بی بی کے سسکنے کی آواز آئی۔ آپ نے اللہ جانے کیا فکرہ سنا،
کسی بیوی کے سسکنے کی آواز آئی. جو سن سکتے ہیں وہ یہ فقرہ سنیں, میں دوبارہ دہراتا ہوں. کسی بیوی کے سسکنے کی آواز سنی, علی نے آنکھیں کھولی. کون ہے جو علی کی زندگی میں, میری طرف دیکھنا, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, کون ہے جو علی کی زندگی میں رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا, ام البنین ہے, ہاتھوں کے اشارے سے بلایا, ام البنین علی کی زندگی میں رو رہی ہوں. کہنے لگی آقا کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہوئی؟ کیا سنا آپ نے جملہ؟ آقا کیا میرے عباس سے خطا ہوئی؟ کہا نہیں ام البنین, ایسا کیوں سوچا؟ کہا آقا آپ نے ہر کسی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا مگر عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. کہا اچھا ام البنین, عباس کو بلایا, حسین کو بلایا. عباس حسین کی حفاظت کرنا, حسین عباس تمہارے حوالے. ہائے وہ عاشور کا روز, عباس کے جانے سے حسین کمر کو تھاما. عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ.